ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رکوع اور سجود کرو اور اچھے افعال بجا لاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد جہاد کی تاکید فرمائی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان حالت جنگ میں ہیں، اور ان پر مغرب نے، ملاحدہ اور زنادقہ نے مختلف بہانے بنا کر ان پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا ہے۔ جہاد کے سلسلے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، کیونکہ دشمن جتنا بڑا اور توانا ہو اس قدر جہاد بھی مضبوط طریقے سے لڑنا ہوتا ہے۔ 656 ہجری کے بعد جب عباسی سلطنت ٹوٹ گئی ہے، پورے عالم میں مسلمان پریشان ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں مغلیہ فرمان رواؤں کی وجہ سے 400 سال آرام رہا ہے اور انہیں عزت و توانائی حاصل رہی ہے، لیکن محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر افراتفری پھیل گئی، اور پھر مسلمانوں کو اپنی مرضی اور طاقت و توانائی پر مشتمل حکومت نہ مل سکی۔ قرآن شریف کے اس مقام پر بہت زیادہ تشویش اور فکر کی وجہ سے نظر پڑ گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر بعد میں کیا ہے، اور جہاد کے لیے تیاری کا ذکر پہلے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ایک مثال بیان ہو رہی ہے، کان کھول کے اسے سنو۔ ضرب مثل فاستمعوا له، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری مشکلات حل کر لیں گے، ہماری مدد کر لیں گے اور ہمیں عزت و توانائی دے دیں گے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ ذرہ برابر بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، اور ان میں طاقت اور صلاحیت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو مردوں پر منطبق کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین بتوں کو پکارتے تھے اور بعد میں لوگ قبروں کو، درگاہ والوں کو پکارتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، اس کی مورتی بنی ہو یا اس کی قبر اور عالیشان قسم کی درگاہ بنی ہو، مخلوق کے کام آنا یہ بظاہر مشکل کام ہے۔ جب ایک ملک کو بادشاہ نہیں بچا سکتا ہے، فوج نہیں بچا سکتی ہے، بلکہ بادشاہ اور فوج مل کر کے دوسروں کے کام کرنے لگے اور ان کی خوشی اور شاباش کو اپنے لیے عزت اور افتخار سمجھے،
میرے خیال سے آیت کریمہ میں ہمیں اسی پر متنبہ کیا ہے. یا ایھا الناس، وہ لوگ ضرب مثل، ایک مثال بیان ہو رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو کان کھول کے سنو نا. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا وَإِن يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی کے برابر مخلوق ان سے کوئی چیز چھینے تو یہ واپس نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جاتا ہے دونوں نکمے ہیں، دونوں کمزور ہیں. وہ ملک مدد کر لے گا، وہ لیڈر چڑا لے گا، سب فرضی بیانات دے رہے ہیں، کھانا پوری کرا رہا ہے. اور لوگوں کی پریشانیاں اور مسلمانوں کی وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے. یہ موسم دے کے، یہ گرمی دے کے، اور اپنے گھروں سے نکلے ہوئے لوگ راستوں میں پرائی جگہوں میں بیٹھے ہوئے، اور ان کو کہا جاتا ہے یہاں سے اٹھو، وہاں چلے جاؤ، یہاں سے واپس ہو جاؤ. مسلمانوں میں وہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ نفرت اور تعصب کا شکار ہو گیا. چاہیے تو یہ کہ ہر شہر، ہر علاقے میں ان کے استقبال کے لیے لوگ باہر کھڑے ہوتے، ٹھنڈے مشروبات اور سب چیزیں لے کر، اور جگہ پر نہیں ان کو آنکھوں پر بٹھانا تھا. لیکن مغرب نے اور مغرب کی جانشینوں نے ان کو آرام یا عزت تو نہیں دینی ہے، بلکہ ان کو ایمان اور اسلام کا انتقام ان سے لیا جا رہا ہے. اس لیے اپنے ملک کے مکینوں میں بھی یہ بحث ہونے لگی کہ فلاں جگہ وہ آئے اور فلاں جگہ نہ آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے بڑے پیغمبر ہیں اتنے بڑے منتظم بھی ہیں، اور اللہ نے ویسے بھی انبیاء کی تو مدد فرمانے کا وعدہ کیا ہے. مکہ مکرمہ سے جب آپ ہجرت چاہتے تھے تو بہت لوگ پریشان تھے اس وقت، اور مکے والوں نے مکہ آپ کے لیے مشکل بنا دیا تھا. قرآن کریم میں ہے کہ آپ حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. مومن کے بہت زیادہ سکون، آرام، عزت اور لذت کی گھڑی نماز کی ہوتی. ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے. بلکہ اگر ایمان شکل اختیار کر لے، ہیئت اختیار کر لے، تو اس سے نماز بن جائے گی. اس میں فجر ہوگی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض، سنت، واجب، نفل، رکعت، رکوع، سجدہ، ہیئت، قاعدہ، اللہ کی عظمت کے ترانے ہوں گے. اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی. ایک بہترین شکل بن جائے گی ایمان کی. تو اس میں سب سے پہلے نمایاں جو ہوگی وہ نماز ہوگی، اور پھر زکوٰۃ، روزہ اور حج اور بقیہ طاعات اسلامیہ ہو. اللہ اکبر. آپ نے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی، کچھ لوگ حبشہ گئے، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، اور سنا تھا کہ بادشاہ رحم دل تھا بہت زیادہ، اور باہر سے آنے والوں کا احترام کرتا تھا. بادشاہوں کا بہت بڑا سینہ ہوتا ہے، اور ان کا بہت بڑا حال ہوتا ہے اور حیثیت ہوتی ہے.
وہ رعایا کو اور رعایا کے خاطر وہاں آنے والوں کو اچھی پذیرائی کرتا ہے۔ ابن بطوطہ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ ابن بطوطہ ایک بڑا مورخ گزرا ہے۔ 725 ہجری میں مغرب کے اندر ایک شہر ہے طنجہ، وہاں سے نکلا ہے، اور اس وقت جو دنیا تھی 45 سال میں اس نے دیکھی۔ اس نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جن علاقوں کے بادشاہ رحم دل اور سخی تھے وہاں کی رعایا بھی اچھی تھی۔ ایک علاقے کا نام نہیں لیتا ہوں، اس کے مکینوں کو صدمہ ہوگا۔ لکھا ہے کہ وہاں جب میں پہنچا 2-3 دن تک میں بادشاہ سے ملنے بیٹھا رہا، لیکن ملاقات نہیں کی۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو وہاں کے لوگوں نے مجھ سے چیزیں چھیننا شروع کیا بجائے دینے کے کہ میں مسافر ان کے علاقے میں آیا ہوں، یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی اتار دیے۔ میں نے کہا کہ میں انسان ہوں، انسان بغیر لباس کے نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا ہم آپ کو دکھا دیں گے، ایسے ہی چلے، دونوں ٹانگیں زمین پہ رکھ کے اور چلتے جاؤ۔ رحلہ میں ابن بطوطہ نے وہاں لکھا ہے کہ جیسے بھیڑ بکری یا چرواہ کے تابع ہوتی ہے، اس طرح رعایا بادشاہ کا تابع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ہم کو جو اسپیشل قسم کے بادشاہ ملے ہیں تو اللہ ہم سب کے اور پاکستان کے اوپر اور اس کی سرزمین پر اور یہاں کے مکینوں پر احسان فرمائے، اور یہ بنا بنایا ملک جو ٹوٹنے کے قریب ہے اپنوں کے ہاتھ سے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو اجازت دے دی، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ کی صاحبزادی رقیہ بھی ساتھ تھی جو ان کی اہلیہ تھی۔ وہ تشریف لے گئے حبشہ، افریقہ کا ایک حصہ ہے، اور وہاں کا نجاشی بادشاہ اصحمہ، ان سے ملاقات کی، اور ملاقات میں ان کو ذکر کیا کہ ہم دیہاتی قسم کے لوگ تھے، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد مکہ میں کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے 572 سال بعد ہماری قوم قبیلے میں ایک فرد کو خدا نے نبی بنایا ہے، اور ان کے پاس وحی آتی ہے، اور انہوں نے ہم کو کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، خوب نماز پڑھو، مال اس کے نام پہ خرچ کرو، پاک دامن رہو، صداقت سے پیش آؤ، پاک رہو، دغا بازی نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو۔ حضرت کی تعلیمات کا خلاصہ پیش۔ بادشاہ پر اثر ہوا اور اس نے کہا پیغمبر جو کہتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے، اس وحی کی کوئی شکل ہے؟ جعفر طیار نے صحابہ کی مشاورت سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کے پاس جو وحی آ رہی اس کا نام قرآن ہے، اور اب تک جتنا نازل ہوا ہے وہ ہم سب کو یاد ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس میں سے کچھ تلاوت کرتا ہوں۔ جعفر طیار نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کر لی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا
فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ بادشاہ نے علماء کو دیکھا، واقعی صحیح علماء تھے، اور ان کے گریبان آنسو سے تر بتر ہو رہے تھے، اور انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا جو ہمارا موجودہ مذہب ہے یہ اس کے خلاف ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور عیسیٰ جو دین لے کے آئے وہ یہی ہے جو ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بادشاہ نے ان کی بڑی قدر اور عزت افزائی شروع کر لی، اور ان کو کہا کہ میرے ملک میں جس جگہ آپ چاہیں گے رہیں گے، اور آپ کے تمام لوگ، اور میں پیغمبر اسلام کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ میرا غائبانہ ایمان قبول کر لیں۔ اب میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے بعین ہی یہی تھا جو آج آپ پر نازل ہو رہا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب انہوں نے قرآن شریف سنا ان کی آنکھیں بہہ پڑی، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ 2 دفعہ مسلمان وہاں گئے، پہلے تھوڑے سے گئے تھے، جب حالات معلوم کیے تو پھر زیادہ لوگ چلے گئے۔ مینا میں حج کے موسم میں تقریباً اس وقت جو جہان تھا سارا آتا تھا۔ حج ایک ایسا رسم تھا کہ لوگ اس کی ادائیگی کی بہت کوشش کرتے تھے، اور یہ بہت قدیم دستور ہے۔ مینا میں آپ نے گفتگو کی، آپ نے تقریر کی، دنیا جمع تھی، عرب و عجم کے لوگ تھے۔ آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ رسول نبی آخر زمان میں ہوں اور پوری صداقت خداوندی کے ساتھ آیا، اور یہ مکے والے ہمیں کچھ تنگ کر رہے ہیں، اور انبیاء کی شروع اس طرح ہی ہوتی، اور ان کے ساتھ ہونے والے بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے میرے ساتھ مدد و نصرت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ پکا ہے، اور میں اس کے انتظار میں ہوں۔ اس گفتگو سے آپ کے 2 مطلب تھے، ایک تو لوگوں کو کفر و شرک کے خلاف اصل کلمہ اسلام توحید خداوندی سے آگاہ کرنا تھا، دوسرا یہ کہ لوگوں کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک وہ جو تکلیفوں سے نہ ڈرنے والے، وہ ابھی ذات ہو جائے گی، اور دوسرے وہ جو تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ موقع فراہم کرے گا۔ جب آپ نے گفتگو کی، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ انصار مدینہ کے سردار، آپ نے مدینے کے لوگوں کو ایک طرف کر کے ان سے پوچھا کہ وہ جو آسمانی کتابوں میں نبی آخر زمان کا تذکرہ ہے وہ کون ہوگا، اس کی کیا نشانیاں ہیں، کیا جواب پیغام دے گا، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ان کے ساتھ 14 افراد تھے، 14 کے 14 نے کہا کہ یہی ہے، کوئی 1% شک نہیں ہے اس میں۔ عبادہ بن صامت نے اپنے رفقا سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلا؟
انہوں نے کہا وہ مخلوق سے بلند ہو کر خالق کا تعارف کرتے اور اللہ کی مدد و نصرت پر زبردست یقین رکھنے والے ہوتے. تو عبادہ بن صامت رو پڑے اور انہوں نے کہا ان کی آواز سن کر کے میں سمجھ گیا تھا کہ ایک اللہ کو ماننے والا اور اس کی عظمت و بڑائی کا یقین کرنے والا اس طرح ہوتا ہے جیسے یہ ایک شخص ہے. جب آپ کی گفتگو پوری ہوئی اور آپ بیٹھ گئے تو انصار مدینہ کا یہ مختصر سا گروہ آگے بڑھا اور آپ کی خدمت میں آداب بجا لائے اور آپ کو تسلی دی کہ ہم بھرپور ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں مکہ میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہم یہاں سے دور ایک شہر کے رہنے والے ہیں، اس کا نام یثرب ہے. مدینے کا پرانا نام یثرب ہے. یثرب کے معنی زہریلا شہر، سرب کے معنی ہے تکلیف سحر سینگ کیا، لا تثریب علیکم اليوم. یہ تو پیغمبر کے جانے اور دعاؤں سے مدینہ بن گیا ہے، انوار و برکات کا پوری دنیا میں زبردست مرکز. اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک اعمال اور توبے اور صحت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ آئے تو جتنے لوگ آپ کے ہوں گے وہ ہمارے مہمان ہوں اور ہم ڈٹ کر ساتھ دیں. یہ 11 نبوی معراج آس پاس ہوئی ہے، ہجرت سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. آپ نے کہا میں کہیں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک اللہ تعالی سے پوچھ نہ لوں، کیونکہ ایک پیغمبر یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے گئے تھے اور ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے سختی ہو گئی. میں اس کا استاذن تو ربی، میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا اور مجھے امید ہے مجھے اجازت مل جائے گی. ایک سال بیچ میں گزر گیا اور اگلے سال پھر ان کے 87 آدمی آئے. انہوں نے اپنے ذمہ داروں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا ایک کائنات کا بہترین انسان مکہ میں پیدا ہوا ہے اور مکے والوں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں شروع کی اور ان کے رفقا بہت تکلیف میں ہیں. چلے ان کی باتیں سنیں. ان دنوں میں جیسے جس دن پہلے آپ نے خطاب کیا حج سے فراغت پر مینا میں، وہ دن آیا آپ پھر اس پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے پھر خطاب کیا. آپ کے 87 یا 89 کے قریب افراد آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ کے پیش ہو گئے اور آپ نے ان سے بات کہی اور انہوں نے پھر وہی اپنا وعدہ دہرایا کہ حضرت ہم تو ہر طرح امداد اور نصرت کے لیے تیار ہے، لیکن مکہ میں نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل ہے، آپ کو مدینہ آنا ہوگا. آپ نے کہا اگر مجھے اللہ نے اجازت دے دی تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا. اور انہوں نے پھر وہ کلمہ دہرایا کہ آپ کی آمد پر پورا جہان مدینہ آئے گا، ہم حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی، آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں اور آس پاس کے علاقوں میں جتنے دکھے ہوئے لوگ تھے ان کو اجازت تھی کہ وہ کسی طرح نکلے وہاں سے اور مدینہ منورہ پہنچے. یہاں ایک بات یاد رہے، سورۃ النساء قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ تو
اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو شرط رکھی گئی کہ تم مدینہ جاؤ گے پیچھے، ورنہ ایمان کا اعتبار نہیں۔ ایمان کے لیے ہجرت الی المدینہ شرط قرار دے دی گئی۔ قرآن میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو موقع ملا ہے اور وہ اب تک نہیں پہنچے ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں ان کی مدد کرنے کا، انہوں نے ابھی تک شرط پوری نہیں کی، کیونکہ نہایت آزادی، خوشی اور بس کے ساتھ مدینہ منورہ میں اللہ نے پیغمبر اسلام کو اور صحابہ کرام کو سکون کی زندگی عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ میں کبھی کبھی منافقین وہاں کے باشندوں کو اور ہجرت کرنے والوں کو لڑاتے تھے۔ بس یہی ایک نقطہ ہے دشمنوں کا کہ وہاں کے دعوے داروں کو، جو وہاں کے رہنے والے ہو اور وہاں آنے والوں کو کسی طرح ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیں، اسی سے ان کا کام بنتا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ اپنے مہاجروں کو پکارتے ہیں اور یہ اپنے انصار کو پکارتے ہیں، تو آپ نے کہا یا دعوی الجاہلیہ انہا منتنہ، وہی پھر جاہلی باتیں، یہ گندی ہے، بدبو آ رہے، سڑی ہوئی باتیں۔ اسلام آنے کے بعد اور پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آدمی قومیت اور قبیلوں کے لیے کام کرے تو ایمان کہاں رہے؟ آہا، لا الہ الا اللہ۔ انصار نے کیسی خدمت کی ہے؟ قرآن جب مہاجروں کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں والذین نصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا الانصار الدثار، اسلام کا عزت کا لباس انصار مدینہ ہے۔ اور آپ نے آنے والے خلفاء کو تاکید کی کہ اور لوگ بڑھتے جائیں گے اور یہ کم ہوتے جائیں گے، لیکن ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت محبت تھی آپ کی انصار سے بے انتہا، جنہوں نے اسلام کو والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ تو ایمان میں اور گھروں میں بڑے مضبوط تھے، اور انہوں نے سب کچھ صحابہ کے سامنے بچھا دیا تھا، باغات تقسیم کیے، گھر تقسیم کیے، یہاں تک کہ بعضوں کی 2 3 بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا ان میں سے ایک چن لی جائے، میں طلاق دے دوں گا، جب عدت گزر جائے گی آپ نکاح کر لیں۔ قرآن ایسے موقع پہ کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، مدینہ منورہ کے لوگ باہر سے آنے والے مسلمانوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو سخت تکلیف اور بھوک کیوں لاحق نہ ہو۔ اور بخاری مغانم میں ہے کہ جب آپ نے چاہا کہ اب انصار کو غنیمتیں ملنے لگے تو انصار کے بڑوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت اگر آپ ناراض نہ ہو تو پہلے مہاجرین کو پھر ہم۔ یہ بہت دکھے ہوئے، اور مہاجرین نے کہا نہ، پہلے ان کو، انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک بادشاہ کے لیے، ایک منتظم کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں وحدت پیدا ہو۔ پیغمبر پر ایمان رکھنے والے اور پیغمبر کی تعلیمات وہی سمجھنے والے، اس کا بھی یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کو بکھرنے نہ دے، ان کو منتشر نہ ہونے دے، ان کا دل و دماغ دنیا کے لالچ اور دنیا کے خود غرضی کے لیے کہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو جائے۔ ایسے موقع پر وہ اسلام سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ پھر کیسے لوگ دنوں کے منتظر ہوتے ہیں؟ آج کسی نام نہاد شرعی عدالت کا ججمنٹ آیا ہے کہ شراب پینا کوئی جرم نہیں ہے اور شرابی کو کوئی کوڑوں کی سزا نہیں لگ سکتی، اور اس کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ یہ نہ قرآن جانتے ہیں نہ سنت جانتے ہیں۔
یہ اپنے ٹیسٹ پیپر اور انگریزی ڈائریوں اور ڈائریکٹریوں کے علاوہ ان کا کوئی مطالعہ نہیں ہوتا. ان کے علوم ہمارے ہاں درجہ اول کے طالب کے برابر نہیں ہوتے. اور اتنی بڑی باتیں کرنا جن پر تمام صحابہ متفق ہو چکے ہیں اور چاروں ائمہ متفق ہے، محدثین متفق ہے کہ شرابی کو جب ثابت ہو جائے کوڑے مارے جائے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اس کو یہ اسلامی شرعی عدالت کہتے ہیں، یعنی اسلام اور شریعت کے خلاف فیصلے کرنا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا عبید اللہ، اس کو ابو شہمہ بھی کہتے تھے. وہ مصر گیا تھا، عمر بن العاص گورنر تھے وہاں کے. وہاں انہوں نے کوئی طلا پی لیا، طعام یہ طلا، وہ جوس کو کہتے ہیں، بہت اچھا قسم کا خاص قسم کا جوس تھا، لیکن بدقسمتی سے اس میں سکر پیدا ہو گیا تھا اور اس میں شراب کا اثر تھا اور وہ شخص بے خودی میں ہو گیا. اس کی شکایت کی گئی ہے قاضی کو اور اس پر شہادتیں پیش ہو گئی ہے اور یہ ثابت ہوا کہ اس نے جو پیا ہے وہ انہوں نے جوس سمجھا لیکن وہ شراب تھی. تو عمر بن العاص نے اس خیال سے کہ امیر المومنین خلیفہ عادل آیت من آیات اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، عرب و عجم میں رسوائی ہو جائے گی، دربار میں بلایا اور کوڑے لگائے. کوڑوں کے بغیر بیس نہیں ہو رہا تھا اور یہ بڑے آرام سے لکھ لیتے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خود ان کے جج باہر ملکوں میں جا کے کیا کیا رنگ رل یا رل کیا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایک ایسے جسٹس کا نوٹس خود افتخار چودھری نے لیا ہے جو دبئی میں 25 کیسوں میں متہم ہے اور برسر روزگار جسٹس ہے. یہ شراب اور ان کبابوں کے تو حق میں رہتے. حضرت عمر کو مدینہ میں اطلاع ہو گئی ہے کہ پہلی سزا خلیفے کے بیٹے کو دربار میں لگی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ مجرم کی سزا برسر عام ہو تاکہ دنیا دیکھے اور آئندہ لوگ شراب پینے سے اور زنا کرنے سے اور لوگوں کو قتل کرنے سے اور چوریاں کرنے سے باز آ جائے، دنیا خوف زدہ رہے کہ یہ سزا ملے گی اگر میں نے کسی کی چیز اٹھائی. تو حضرت عمر نے بیٹے کو بھی طلب کیا اور عمر بن العاص کو بھی طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر کوئی اور یہ شراب پیتا تو اس کو سزا کہاں ملتی. کہا باہر میدان میں جمعے کے بعد سب کے سامنے. تو انہوں نے کہا اس شخص کو کیوں دربار کے کمرے میں سزا ملی اور یہ سزا نافذ ہو گئی ہے. اور اس طرح گورنری کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے اور پرائے کا اتنا فاصلہ رکھے. تو میں یہ سزا نافذ کرتے ہوئے میرا خیال تھا اللہ کی بڑائی اور عظمت کا خیال نہیں تھا. اور حضرت عمر نے وہ سزا کا لدم کر لی اور دوسری سزا دوبارہ نافذ کی. وہ پہلے سے بھی کچھ بیمار تھا، طبیعت بھی بہت خراب تھی اور کوڑے کھا چکا تھا 80، اور پھر دوبارہ اس پر نافذ کر لی حضرت نے. آپ نے عمر بن العاص کو کہا یہ 80 کوڑے اگر شریعت مانی نہ ہوتی تو تم پر نافذ کرتا گورنر کو کہا، لیکن افسوس کہ تم پر نفاذ سے میرا بیٹا نہیں بچے گا. تو وہ آخری کوڑے لگ رہے تھے، جلاد بھی گھبرا گیا تھا اور وہ نڈال ہو گیا. آپ نے جلاد سے کہا کہ اتق اللہ، اللہ کا خوف سامنے لاؤ، مخلوق سے نہ ڈرو. پورے کیے تو وہ بالکل بے دم ہو گیا تھا جیسے جان جا رہی ہے. تو اس جب سزا پوری ہو گئی تو بس حضرت عمر نے فوراً لپک کے اس کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور ران پر سر رکھا اور چیخ چیخ کے رویا.
اور کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے پدری شفقت نہیں ہے بیٹے کے بارے میں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، قیامت کے دن اسی شخص کو سزا نافذ ہوتی اور سب کے سامنے میں اور تمام خاندان رسوا ہوتا۔ الحمدللہ دنیا کے اندر ہی نظام درست ہو گیا۔ عمر ابن العاص کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر چلا گیا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر اور عمر ابن العاص اور تمام مدینہ سے لے کے مصر تک سب مسلمان علماء اور وہ ایمان والے جن میں بیشتر پیغمبر کو دیکھ چکے تھے اور ان کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا، ان کو پتہ تھا کہ اسلام میں شرابی کی سزا کوڑے ہے، لیکن یہاں جو ہمارے جسٹس بنتے ہیں شرعی عدالت کے، ان کو قرآن و سنت میں یہ سزا نہیں ملتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور اسلام کی عظمتوں کی کتنی بے حرمتی ہے۔ ایک مسئلے کی طرف یکدم توجہ گیا ہے صبح سے اخبار دیکھ کے، وہ یہ کہ 3 امام کہتے ہیں کہ جاہل آدمی قاضی نہیں بن سکتا ہے، احکام دین اور مسائل جو نہ جانے وہ قاضی نہیں بنے گا۔ مالک، شافعی، احمد تینوں کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں بن سکتا ہے، لیکن قضا سے پہلے عالموں سے معلوم کرنا ہے اس پر فرض۔ بات تو ایک ہی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں خود ذمہ دار بنے، امام اعظم کہتے ہیں نہیں، مفتی موجود ہے، علماء کرام امت کے ہیں، ان سے پتہ کرے کہ اس کی کیا سزا ہے، جب وہ فیصلہ کر کے دے دے تو قاضی نافذ کر دے۔ لیکن یہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی پڑھائی تقسیم ہو جائے نا تو یہ موجودہ جاہل جو ہے نا یہ بھی معراج ترقی کو پہنچ جائیں گے۔ ہاں، اور دنیا کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ آدمی جتنے بھی مجرم ہو سیاکار ہو لیکن مذہب کے بارے میں محتاط ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ مذہب کے بارے میں بہت زیادہ نڈر ہو گئے۔ یہ عام لوگ بھی اسی طرح فضول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت میرے خیال سے تو ایسا ہونا چاہیے، میرے خیال تو ایسا ٹھیک ہوگا۔ تیرا خیال تو جیسے تو ہے ایسا ہی ہوگا۔ شریعت کا مسئلہ پہلے معلوم کرو کہ ہمارے دین کا تقاضا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دین کی پابندی مسائل کی بہت ضروری ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان باتوں میں نہ پڑھنا جن کا تمہیں علم حاصل نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یہ جو کان ہے، آنکھیں ہے، دل ہے، ان سب سے سوال ہونے والا ہے۔ کیوں اپنی آنکھوں کو، کانوں کو اور دل کو جہنم کی آگ چکاتے ہو؟ ان باتوں میں پڑھنا نہیں ہے جو جس کی صلاحیت تیرے پاس موجود نہیں ہے۔ ہندوستان کی ایک بڑی تاریخ ہے نزہۃ الخواطر، 12 جلدوں میں، بہت بڑی کتاب ہے، ایک بڑے عالم نے لکھی عربی میں، کیونکہ ہندوستان بھی عجائب کا مجموعہ ہے اور بوجہ اردو اور ہندی کے باہر کے لوگ بے خبر ہیں اس سے۔ دنیا عرب پر احسان کر کے مولانا ابوالحسن علی میاں مرحوم کے والد ڈاکٹر عبدالحی نے عربی میں لکھا ہے، بہت بڑی۔ ایسے ایک مثال یاد آئی کہ مسائل کی تحقیق کتنی ضروری ہے۔ ایک ہمارے اور آپ کے اپنے تعلقات ہیں، وہ ہو سکتے ہیں کسی شخص سے ہو، دنیا کا نظام ہے، شہر ہے، ملک ہے۔ ایک مذہبی مسئلہ ہے، مذہبی مسئلے میں ہمارا اور آپ کا تعلق مؤثر نہیں ہے۔ اسی کو کہا تھا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو، کیونکہ وقت آئے گا مقابلے کا۔ ایک طرف اولاد کی محبت ہوگی، دوسری طرف کبھی کبھی ماں باپ برادری کی عظمت ہوتی ہے، قوم قبیلے کا خیال ہوتا ہے، ادھر شریعت کا الارم بجتا ہے کہ حکم یہ ہے۔ اب اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ مجھے پیغمبر اسلام فخر المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت
کس قدر ہے؟ جتنی وہ محبت و تعلق توانا ہوگا اتنا ہی مومن ایمان میں مضبوط رہے گا، بچ نکلے گا افتنان سے اور آزمائش سے۔ ایک نقصان دہ مرحلہ یہ پیش آیا کہ لوگ اپنے اغراض، اپنی دنیا اور دنیا کے چند روزہ خیال اور خواب کے لیے دین اور دین کی عظمتوں کے سودے کرنے لگتے ہیں۔ انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ دین تو میری آخری بقا اور عزت ہے اور میری نجات کا ذریعہ دین ہے، اور تمام جہان سے بڑھ کر جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے وہ میرا دین اور میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا مکتبہ فکر ہے۔ تو کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شیعہ عالم تھا، بزرگ تھا بہت، نیک صالح پاک آدمی۔ بادشاہ شخصی طور پر اس سے متاثر تھا۔ جب وہ عالم دین دربار میں آ جاتا تو اورنگزیب عالمگیر تخت سے اٹھ جاتا تھا اور ان کے ساتھ فرش پر اور کبھی کبھی کرسی ان کو دے دیتے تھے، خود نیچے بیٹھ جاتا تھا۔ بعض لوگوں کو بعض بزرگوں سے محبت ہوتی ہے۔ میں نے تمہید پہلے قائم کی ہے، بعض واقعات بغیر تمہید کے نہیں سمجھے جا سکتے، شخصی تعلق کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو حسین چیز بہت پسند ہوتی تھی، کوئی خوبصورت کاغذ، کوئی خوبصورت بکری، کوئی بھی خوبصورت جس کو حسین کہتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ ہندوستان کے اندر کوئی جگہ ہے جھانسی، وہاں ایک اونٹنی ہے اور اس جیسی اونٹنی آج تک نہیں دیکھی گئی۔ تو اس زمانے میں تو کوئی موٹر اور یہ چیزیں زیادہ نہیں ہوتی تھی، کسی کسی کے پاس ہوتی ہوگی۔ کتنے مشکلات سے وہ وہاں سے اپنے گاؤں سے روانہ ہوا، جھانسی پہنچا، اور ادھر وہ حسین جمیل اونٹنی جو تھی وہ چر رہی تھی، اس کو دیکھا، وہ کہا کہ واہ واہ کیا خوبصورت اونٹنی ہے، اور پھر اس کو کہا السلام علیکم، اس ذات پر سلام اور اس پر آفرین جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو بس تسلی ہو گئی، روانہ ہو گئی۔ صرف اس دیکھنے اور کہنے کے لیے اونٹنی کو السلام علیکم کیا اور کہا کہ اس اللہ کی قدرتوں پر آفرین ہے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ذوق کی بات ہے، شوق کی، لیکن ذوق اور شوق بھی شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، پیغمبر کہتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کو محبوب ہو جاؤں، میں والدی ہی و ولدی والناس اجمعین، والد سے، اولاد سے، سارے جہان سے، کیونکہ ایمان کو کہیں دھچکا نہ لگے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پاک آدمی تھے اور بہت اونچے عالم تھے، خود بھی بڑے خبردار تھے، لیکن بس یہ ایک بات پیش آئی تھی کہ وہ رافضی شخص سے متاثر تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ جب آ جاتا تھا تو دربار کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس رافضی نے بادشاہ کو کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جی حضرت، سر آنکھوں پہ، جی جی حضرت، کہ میری ایک خواہش ہے۔ پھر چپ ہو گیا، تھوڑی دیر بعد پھر کہا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ حضرت والا جو کہیں گے ابھی نافذ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ جمعے کے خطبے میں آپ کا سنی خطیب ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ کا نام لیتا ہے، یہ نکالنا ضروری ہے۔ کہتے یہ سنتے ہی بادشاہ جھکا ہوا تھا، سیدھا کھڑا ہو گیا اور انگلیاں دبانے لگا۔ اور قاضی القضات کو کہا اس کو جواب دے، کہا اس رافضی کو جواب دے آپ۔ اس نے کہا ہم کیوں جواب دیں، اس کو اس مقام تک تو آپ لائے ہیں،
جو آج آپ کے اسلام پر ہتھوڑا آپ کی موجودگی میں چلانا سوچ رہا ہے۔ بادشاہ آرام سے تخت پر بیٹھ گیا اور کہا کہ ان کو یہاں قریب لائے۔ قریب لائے گا، نیچے بٹھائے، کرسی سے اتارے، نیچے بٹھائے، نیچے بٹھایا اور کہا حضرت بہت معافی چاہتا ہوں، میں جس مذہب کو اسلام سمجھتا ہوں وہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اور یہ لوگ جن کا آپ نے نام لیا یہی اسلام ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور عائشہ اور یہ صحابہ پیغمبر سمیت، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ میں اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اسلام اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے، اور جو کہ مذہب اہل سنت آپ کی رائے اور خواہش کو مسترد کرتا ہے، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ دیکھا ایمان اسی کو کہتے ہیں، کتنا احترام تقدس مانتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ایک آدمی لائن سے اتر گیا ہے اور وہ میرے مذہب اور دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، بادشاہ یکدم بھر گیا اور صحیح معنوں میں مسلم فرمان روا کی طاقت میں آ گیا اور اس پر واضح کر دیا کہ میں اپنے دین اور مذہب کے خلاف کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ آج ہمارے بھائی لوگوں کو بہت امریکی امداد کی ضرورت ہے، پاکستان بہت غریب ہے اور بہت کچھ چاہیے، ہمارے فوج کو بھی اور سب کو چاہیے، اس کے نتیجے میں ملک کا ایک حصہ ذبح کیا جا رہا ہے اور بقیہ حصے بھی سب خطرے میں ہیں۔ قرآن نے اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، عذاب سے اور تکلیف سے بچ سکو۔ میرا موضوع سخن آج یہی تھا کہ جہاد سے پہلے اعمال پر زور دیا گیا، کیونکہ جہاد کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ اگر طاقت مطلوب نہ ہو تو آدمی اپنے منہ سے اپنے مجاہدوں کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے شروع کر لے گا۔ اگر قوم میں اور فرمان روا میں مطلوبہ صلاحیت و طاقت نہ ہو تو بعض بادشاہوں نے، طاغوتی عناصر نے مسلمانوں کو نوٹس دیا ہے کہ قرآن سے فلاں فلاں صورت نکالو، اس میں بہت زیادہ یہود و نصارہ کو برا کہا ہے اور جہاد کی بڑی تاکید ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ دہشت پیدا کر دی ہے اور ہمارے ہاں تو اس سے زیادہ کا خوف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ رکوع اور سجدہ نماز مراد ہے۔ نماز کے 3 گھڑیاں بہت عجیب ہیں۔ ایک تو قیام، وقوموا للہ قانتین، جب مومن کھڑا ہو اور اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہو، اللہ سے مناجات کر رہا ہو۔ قیام ایک بہت بڑی حالت ہے اور بہت بڑی کتاب قرآن ہے، اس لیے قرآن قیام میں پڑھا جاتا ہے۔ رکوع میں منع ہے، سجدے میں منع ہے، قاعدے میں منع ہے۔ بہت عظیم کتاب ہے، سچائی پر مشتمل کتاب ہے اور پورے نظام کو سیدھا کرنے والی کتاب ہے۔ بس نماز شروع ہوئی اور ثنا پڑھنے کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی عظمت، بزرگی، بڑائی کے اعلانات شروع ہو گئے، اور اس کے لیے مخلوق کی تعریف و توصیف ناکافی تھی، خود جو اس نے سورت نازل کی وہ پڑھی جائے گی۔ پوری کائنات کو اجازت نہیں کہ وہ اس موقع پر اللہ کی اپنی طرح ناکافی ہے، جو تعریفی صورتیں میں نے کہی وہ پڑھے آپ کہاں تعریف کر سکتے ہیں، ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف کا نماز کے قیام میں پڑھنا بڑا مزیدار عمل ہے۔ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، وہ جب نیت باندھے اور اس کے بعد قرآن میں لگ پڑے، ایسا جیسے 7 آسمان اس کی جھولی میں آ گئے۔ بڑے شوق و ذوق سے پڑھا کرو اور نماز کو غنیمت جانو،
اور نماز کو دونوں جہانوں کی خدائی خوشنودی اور رضا کی کنجی اور چابی سمجھو. بہترین عمل ہے نماز. اور پھر نماز کے 3 مرحلے حیران کن ہے. ایک قیام، دوسرا رکوع، تیسرا سجود. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. نمازیں 3 طرح ہے. ایک تو فرائض ہے، جیسے فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کے 4، جمعے کے 2. دوسرے سنن و واجبات ہے، جیسے فجر سے پہلے 2 رکعت، فجر کے فرض سے پہلے، ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 اور بعد میں 2، جمعے کے 2 فرض و خطبے سے پہلے 4 اور اس کے بعد 6، 4 اور 2، اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، اور وتر بھی تقریباً سنتوں سے بڑھ کر ہے. تیسری نماز نفل ہے، جیسے اشراق کی 2 رکعت، چاش کی 4، 4، 4، 12، ورنہ ہر روز 4. تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، قیام اللیل، رات کو سونے سے پہلے 8 رکعت، سو کر کے صبح صادق سے پہلے 12 رکعت، استخارے کی 2 رکعت، بلیات و آفات پر قابو حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت، فلاح اور مراد پانے کے لیے 2 رکعت. ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ حیران کن بات سنو. وہ یہ کہ ہمارے فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے. قاعدہ یہ لکھا ہے کہ جن کے ذمہ فرض باقی ہے ان کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر روح دینے سے پہلے قضاء فرض کرنی ہے. وہ مرے اور نماز ذمے پر باقی ہو، بہت بڑا جرم ہوگا. جس طرح بھی ہو سکے 5 فرائض بما وتر کے، وتر بھی فرض عملی ہے، وہ بجا لائے جس طرح ممکن. حساب لگائے، سوچے، حساب گھر کو رکھ لے، تنخواہ دے اسے کہ میری اتنی عمر ہے، اتنی نمازیں چھوٹ گئی ہوگی، کاغذ پر جمع کر کے اس کے بعد شروع کر لے. اور اس دوران عام نوافل نہ پڑھا کرے تاکہ تنگ نہ ہو جائے اور فرض پورے ہو جائے. لیکن فتاوی شام میں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں ضروری، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، جمعے سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2 اور جمعے کے بعد 6، اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، اور 20 رکعت تراویح رمضان شریف کی. فرمایا یہ نہ چھوڑے. اللہ اکبر. فرمایا اگر یہ چھوڑ دیے گئے اور فرض مکمل بھی ہو گئے اور پھر اس کی عادت نہ رہی تو ایک اور تباہی مچ جائے گی. کیونکہ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن جب فرضوں کا حساب ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ رکعت آپ نے اچھی نہیں پڑھی، یہ رکوع ٹھیک نہیں ہوا ہے، یہ قاعدے میں آپ نے غلطی کی ہے، تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اس کے سنت ہے نفل، لائیے وہ لگا لے یہاں. اس لیے سنت مکملات اور توابع المکتوبات کہلاتی ہے. یہ جو آپ سنت پہلے اور بعد کی پڑھتے ہیں یہ فرضوں کو مضبوط کرنے کا عمل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. و ایمان والو رکوع و سجود عبادت شوق سے کرو. وفعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد پھر جہاد کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ اگر زندگی اور توفیق رہی اگلے جمعے کو اس مضمون کو مکمل کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحة قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسوله ولأئمة المسلمین وقال صلی اللہ علیہ وسلم سبعة يظلهم اللہ تحت ظل عرشی یوم لا ظل الا ظل عرشی الامام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام وخير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفوں کی درستگی بہت ضروری ہے جیسے جڑ جڑ کے کھڑے ہونا صفوں کے آداب ہے اس طرح پیروں کے اندر ایڑیوں میں اور پنجوں میں بھی توازن رکھا جائے اس سے نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے اسلامی آداب ہے کہ نماز کے لیے سر ڈھکا ہوا ہو بغیر کسی عذر کے ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کا عادی ہونا ثواب سے محرومی کا باعث مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر صفیں سیدھی فرما دیجیے صفوں کی درستگی بہت ضروری ہے الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم صل وسلم علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو عزت و نصرت نصیب فرما پریشانیاں مسلمانوں کی ملکی اور بیرونی دور فرما ملک کے جن اطراف میں مسلمان زیر عتاب ہے اللہ ان کے جلدی معافی فرما اور ان کا ابتلا اٹھا لے اور انہیں سکون و عزت کی زندگی اپنے گھروں میں نصیب فرما اللہ جو بیماران ہیں صحت شفا عطا فرما جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما مسلمانوں کے انفرادی و اجتماعی دعائیں قبول فرما ایمان سلامت فرما اعمال کی رغبت و شوق عطا فرما ہر طرح بدمزگی اور گناہوں سے محفوظ فرما آخرت کی فکر کامل نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نماز سے فارغ ہوئے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں نمازیوں کا پورا احترام کریں
جمعے کے دن درود شریف پڑھنا بہترین عمل ہے. جیسے جیسے موقع ملتا ہے درود شریف سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں. انہوں نے دریافت کیا ہے کہ زید اور بکر کو کچھ رقم ملی. بکر نے زید کو منع کیا کہ مت اٹھاؤ، جبکہ زید نے وہ رقم اٹھا لی اور اس کے اپنے ذاتی استعمال میں لایا. یہ تو ناجائز ہوا. اول اٹھانا نہیں، اگر اٹھایا تو اس کے اعلانات ضروری ہے، اور پھر اپنے کام میں استعمال کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے. بکر نے زید کی طرف سے اس کو بغیر بتائے اتنی رقم خیرات کر دی، اس نیت سے کہ جو رقم زید کے پاس ہے وہ بکر کی ہے، اور جو رقم بکر نے خیرات کی ہے وہ زید کے پاس تھی. یہ کوئی عجیب سی بات تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ٹھیک ہے کہ اب جس ساتھی نے غلط اٹھایا اور غلط صرف کیا اس کی جان چھڑائی کے لیے آپ نے اپنی رقم خیرات کی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اللہ آپ کو اجر و ثواب تو دے گا، لیکن وہ جو اٹھایا ہے اور ناجائز صرف کیا ہے اس کا گناہ اس کے ذمہ برقرار ہے تا وقتی کہ وہ اسے توبہ استغفار نہ کرے. شرعاً ماں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی ہے؟ 2 سال تو ہے ہی قطعی، اور امام اعظم رحمہ اللہ کی فقہ میں 6 مہینے مزید ہو 2.5 سال تک، تاکہ بچے کی اور عادتیں بھی بن جائیں. اگر بچے کے رونے کی وجہ سے والد کے کہنے پر 2.5 سال سے زیادہ عرصہ دودھ پلایا ہو تو اس کا گناہ ہے. جی ہاں، 2.5 سال کے بعد خاتون کا دودھ ناقابل استعمال ہے ارادتاً، اور اسے استعمال کرنا ایسا ناجائز ہے جیسے پیشاب پاخانے کا استعمال ناجائز ہے. نامعلوم قضا عمر اگر 4 رکعت والی ہو تو تیسری چوتھی میں صورت میں، جی ہاں، نامعلوم قضا میں آخری 2 رکعتوں میں بھی صورتیں ملا لی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اگر یہ نماز ہو چکی ہے پہلے تو نفل نماز بغیر صورت ملائے نہیں ہوتی، تاکہ یہ نفلوں میں قبول ہو جائے. ظہر کی 4 سنت پڑھنے کے بعد جماعت میں وقت ہو تو قضا عمری پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، بشرطی کہ لوگوں کے علم میں نہ لایا جائے. مولانا احمد علی لاہوری کی تفسیر کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ بہت اعلیٰ. حضرت صاحب کی کوئی تفسیر نہیں ہے، ویسے معمولی سے فوائد ہے اور ترجمہ ہے. سر اس پر حکیم الامت مولانا اشرف علی نے کچھ اعتراضات کیے تھے، اور اس کتاب کا نام ہے الاکسیر فی التفسیر. سوال وہ اصلاحات ہو گئی ہے، اور اس وقت جو حضرت امام مولانا احمد علی لاہوری کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے، بہت اعتماد والی چیز ہے. حضرت اقدس فقی الامہ مفتی اعظم اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر آئی ہے، تفسیر محمود، اس کا وہی ترجمہ حضرت نے اختیار کیا جو مولانا لاہوری کا ہے. غیر مقلدیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی مرحوم کی کتاب ہے، بہت عمدہ تھی، وہ حاصل کر. رسائل ہے اور تجلیات ہے. سلام کو پوچھنا ہے کہ ایک مخصوص رقم ایک مسجد کے تعاون کی نیت الگ کی، کیا یہ رقم اس مسجد میں دینا ضروری ہے؟ اس رقم کا کچھ حصہ دوسری مسجد جس کے لیے آپ نے نیت کی اور وہاں ضرورت بھی ہے پہلے وہ ہے. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے یا ضرورت پوری ہو گئی یا اس سے زیادہ حاجت مندوں کی جگہ نظر آئی تو وہاں دے سکتے ہیں. اگر کسی عملی کثیر کی وجہ سے سدسو واجب ہو جائے اور اخیر میں نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ میں نماز ہو گئی ہے. ملازمت یا کاروبار کے اصول کے لیے اسماء الحسنی کا ختم کرنا بہت بہترین ہے. قرآن کا سب سے بہترین اردو ترجمہ کون سا ہے؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے جو ترجمہ کیا ہے موضع القرآن میں، وہ اول بھی ہے اور بہت عمدہ بھی ہے. دوسرے درجے میں شیخ العین مولانا محمود الحسن نے اسی ترجمے کی تشریح کی ہے، اور تیسرے درجے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی
تفسیر بیان القرآن، مختصر تفسیر حضرت شیخ الہند کے فوائد، جس کے اکثر اس سے مولانا شبیر احمد صاحب نے لکھے، اور یہ عمدہ ہے بہت۔ مسجد کے تعاون کی رقم میں صدقات کی نیت کر سکتے، جی ہاں، صدقہ جاریہ بہترین صدقہ ہے۔ دلائل الخیرات کے بارے میں فضائل بتا دے۔ بزرگان دین کا عمل ہے، مشکل گھڑیوں میں یہ پڑھی جاتی ہے اور اللہ آسان کر دیتا ہے۔ کوئی شخص یہ بولے کہ جو اللہ گنگوئی کو علم دیتا تھا وہ اللہ میرے پیر کو بھی دیتا ہے، اور میرے پیر کے اوپر اللہ کی طرف سے علم نازل ہوتا ہے، تو یہ جملہ صحیح ہے؟ اس جملے کی ضرورت کیا ہے؟ جملے تو صحیح ہے، لیکن کہنے والا شیطان سے کم نہیں ہے۔ خدا کے عطایا کو اور خدا کی مہربانیوں کو کسی فرد کے ساتھ مخصوص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں کہیں جیسے اللہ بزرگوں کو ایک روشنی اور نور علم کا دیتا ہے، میرے شیخ اور بزرگ کو بھی اللہ دے دیا، ٹھیک ہے، گھمانے پھرانے کی باتیں کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث شریف میں تم تکلف والی باتیں نہ کرو، سیدھا اور صاف ستھری باتیں کرو۔ میں سال بھر کی زکوٰۃ کا حساب لگا کر ایک ضرورت مند کو ہر مہینے دیتا ہوں، جی ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے سنا ہے حجر اسود آپ کے زمانے میں نصب ہوا، اسی وضاحت نہیں، حجر اسود اس لیے آپ کے زمانے میں نصب ہوا کہ تعمیر ہو رہی تھی، مشرکین نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور کچھ خرچہ کم ہو گیا تو حتیم کو باہر نکالا۔ 2 دروازے ہونے چاہیے، ایک اندر جانے کا دوسرا آنے کا، تو ایک لگا لیا اور اوپر رکھا تاکہ جس کو وہ چاہے تو جانے دے ورنہ نہ جانے دے۔ حجر اسود پر جنگ ہونے والی تھی قبائل میں، تو آپ نے پھر کپڑے میں رکھوا کے اور سب سے اٹھوایا، جب رکھنے کا وقت آیا اٹھا کر کے خود نصب فرمایا۔ امام حسین کی کتنی ازواج و کتنی اولاد تھی؟ امام حسین کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی تو 200 یا 400۔ حضرت حسن مجتبیٰ کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے 90 شادیاں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ نسبت رسول قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنے اپنے نسل کی لڑکیاں ان کے نکاح میں دے کے وہ ان کے ساتھ ہفتہ 10 دن 15 دن گزار کے پھر انہیں فارغ کر لیتے تھے، اور پھر اس کی جگہ دوسری اور تیسری اس طرح آتی۔ حضرت حسن بہت بڑے عالم اور مجتہد ہے، ان سے کسی خطرے کا اندیشہ نہیں تھا، بعد میں لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے علماء نے اس کو ان کی حد تک رکھا ہے۔ کیا سونے کا پانی چڑھا ہوا قلم یا سونے کا بنا ہوا قلم کا استعمال، سونے کا بنایا ہوا قلم یا پانی جڑا ہوا تو ٹھیک نہیں ہے، البتہ سونے کا نیب وغیرہ اس کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب معرکہ خیر و شر اور فتنہ دجال جمع تلخیص ابو الفیض خراسانی، مجھے معلوم نہیں ہے۔ سوات میں ایک عورت نے خواب دیکھے، نبی سے کہتے پاکستان میں عذاب آنے والا، عورت نے پھر اس سے پوچھا اس کا حال، کہ نبی نے فرمایا سورہ شمس۔ یہ سوات میں عورت نے دیکھا، کراچی میں ایک اور بزرگ نے دیکھا، اکوڑے میں شیر نشاہ نے دیکھا۔ یہ خواب کی فیکٹری لگی ہوئی ہے اور نئے نئے خواب بنا رہی ہے۔ خوابوں کا حصہ عموماً زیادہ معتمد نہیں ہوتا۔ اگر ایک مسلمان جاسوسی کرے کسی جہادی تنظیم کے خلاف تو کیا اسے ذبح کرنا جائز ہے؟ بخاری شریف میں ہے کہ حاطب بن ابی بلتہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے راز فاش کیے تھے، تو حضرت عمر نے آپ سے کہا کہ اجازت دے دو اس کو ذبح کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بدر میں شریک رہے ہیں اور بدری صحابہ بخشا ہے، گویا اگر وہ بدری نہ ہوتے تو قابل ذبح تھے۔ تاہم طالبان اس سلسلے میں جو کچھ کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ زیادتی کے مرتکب ہیں، انہیں علماء سے مزید معلومات حاصل کرنی ہے۔ امام اعظم کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا کیسے ٹھیک نہیں ہے۔ خود لدھیانوی صاحب کی کتاب آپ کے مسائل کا حل میں ایک جگہ امام اعظم کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کاتب نے لکھا ہوگا، لدھیانوی صاحب ایسے نہیں تھے۔ زین العابدین امام موسیٰ کاظم اہل بیت واقع کربلا کے بعد زندہ تھے، نہیں یہ بہت پہلے مر چکے ہیں۔ صرف حضرت امام زین العابدین موجود تھے، لیکن وہ چھوٹے بچے تھے اور وہی زندہ چھوڑے گئے، اور بقیہ جو لوگ ہیں
یہ سب بات کے ہے. کاظم وغیرہ عسکری اور جو ہے امام رضا یہ سب بہت بعد میں آئے ہیں. اللہ مولانا صاحب مولانا ادریس کاندیلوی کی تفسیر معارف القرآن اعلیٰ ترین تفسیر ہے. تفسیری علوم میں وہ معارف القرآن مفتی صاحب سے بلند ہے اور مفتی صاحب کی تفسیر فقی مسائل میں ان سے بلند ہے. بابا فرید گنج شکر کے اصالہ ثواب کر کے کچھ مٹھائی تقسیم کر کے دعا کا بتاتے ہیں مجھ کو یاد نہیں رہا. بس یاد نہیں رہا تو چھوڑ دے, اس کو ضرورت کیا ہے. بابا فرید کوئی آپ کے اصالہ ثواب کا محتاج تو نہیں ہے. بزرگوں کی خبروں پر جا کر ان سے یہ کہنے کہ آپ اللہ کے ولی, آپ اللہ سے گزارش کریں. گو ایسا کہنا جائز ہے لیکن یہ بھی بدعتیوں سے مشابہ ہے. قبروں پہ جا کے ان کے لیے سورتیں پڑھ کے بخشے اور اللہ سے کہے کہ اللہ یہ آپ کا نیک بندہ ہے جیسے مجھ تک اطلاعات پہنچی ہے. اگر میرا گمان ان کے بارے میں درست ہو تو ان پر جو آپ رحمت نازل فرماتے ہیں اس کی وجہ سے میرے ساتھ بھی احسان فرمائیں اور میری مشکلات حل فرمائیں. بجائے صاحب قبر کو خطاب کرنے کے اللہ سے مانگا جائے. میرے بھائی کی 2 بیٹیاں, ایک بیٹا میرے والد صاحب نے پوتے کی ولادت سے پہلے منت مانی تھی کہ اگر پوتا پیدا ہوا تو اس کا نام احمد علی شاہ رکھوں گا, جبکہ میری بابی نے بھی بقول ان کے منت مانی اگر بیٹا پیدا ہوا تو نام عمر رکھوں گی. میرے والد اور بابی کی آپس میں نہیں بنتی. اب بچے کے نام پر بحث ہو رہی ہے کہ احمد پکاروں یا عمر. تو احمد عمر بھی ہو سکتا ہے اور عمر احمد بھی ہو سکتا ہے, اور ایک بچے کے 2 اور 4 نام بھی ہو سکتے. کیا حرج ہے؟ دادا اس نام سے پکارے اور اس کی ماں اس نام سے پکارے. اور دولابی نے کتاب الاسماء میں لکھا ہے باب ان الاسماء تکون لواحد. یہ باب ہے کہ ایک آدمی کے کئی نام ہوتے ہیں. ہمارے نبی کے کتنے نام ہیں؟ محمد ہے, احمد ہے, حامد ہے, محمود ہے, بہت سارے نام ہیں. 99 تو معلوم ہے, غیر معلوم تقریباً 8000 تک پہنچ رہا ہے. نام رکھنے کا حق ماں باپ کو ہے یا دادا کو بھی ہے, نام رکھ سکتے ہیں. ایسی جھگڑے نہ پیدا کرو, اس میں کیا بٹوارا کرا رہے ہو. مسئلہ یہ کہ اگر کوئی نابالغ بچہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے سامنے گزر جانا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ والدین کے انتقال کے بعد بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دی. گواہوں کے درمیان آج بھی وہ دونوں بغیر لالے کے رہ رہے ہیں. میں نے 100% قطع تعلق کیا ہے اس بھائی سے جس کے بقیہ سب بھائی پیروں سے مل رہے ہیں. پہلے کی طرح کیا میں غلط ہوں؟ نہیں, آپ عین دین پر ہے اور ایمان پر ہے. اور جو 3 طلاق دینے کے بعد بغیر حلال شریعہ کے مل رہے ہیں وہ دائمی اور ہمیشگی کا زانی ہے. اور جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ زانی ہے پھر بھی تعلق رکھتے وہ بھی زانی کے حکم میں ہے. قیامت کے دن یہ ایک ہی جہنم میں جلیں گے. قضا عمری کی وطر اور مغرب کس طرح تھا؟ قضا عمری جس طرح نماز قضا ہوئی ہے 3 وطر 3 مغرب, لیکن جب نامعلوم پڑھیں گے تو 3-4 پڑھیں گے, آخر میں سے جسو کریں گے. ہماری مسجد کے امام صاحب جماعت کی نماز تکبیر کے دوران صفوں کو ٹھیک کراتے اور جب مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیتے اور ہمیشہ اس کی عادت ہے. یہ بہت سارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ مؤذن کے اللہ اکبر کے ساتھ ہی وہ نماز شروع کر لیتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ تکبیر کے بعد اعلانات ہو جائے, دائیں بائیں دائیں بائیں, صفحہ درست کر لو, صفحہ سیدھی کر لو, پانچے اوپر کر لو, سر ڈھک لو. یہ اعلانات مکبر کی تکبیر کے بعد سنت ہے. اور وہ جو مشہور ہے کہ مکبر کی تکبیر یہاں تک پہنچے تو امام اللہ اکبر کر لے, وہ غلط ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. بخاری شریف, مسلم, ابو داؤد, ترمذی میں صاف صریح ہے کہ حضرت کی خدمت میں تکبیر ہو جاتی. پھر صحابہ جاتے تھے صفوں میں, لیقدم المتاخر ولیؤخر المتقدم, جو آگے ہے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, جو پیچھے ہے تھوڑا آگے ہو جاؤ. یہ ٹانگے وانگے کھولنے والے پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ بعد میں ہے. اور پھر جب وہ افراد اپنی جگہ پر آ جاتے کہ صفحے ان الصفوف قد استوت, صفحے ٹھیک ہو گئی, تو پھر آپ فرماتے اللہ اکبر. یہ اماموں کی جلدی نے بڑا نقصان کر لیا. شرح وقائع جیسی کتابوں میں بعض مسائل کمزور ہیں. ایک شخص کے وارث میں نے ایک لڑکا اور 4 لڑکیاں ہے, اس کی وراثت نہیں ہے, 6 حصوں میں تقسیم کریں گے, لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1. یہی طریقہ ہے. بہت دعائیں دی, اللہ جزائے خیر دے.
آج شب جمعہ فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، آپ باورچی خانے میں ایک شخص کے ساتھ کھڑے اور پتہ نہیں فریج کھلا تھا، پانی میں نے جب حضرت کے لیے گلاس میں ڈالا تو عجیب بات یہ تھی کہ بوتل میں اکثر برف جمع تھی، حضرت کو پیش کیا، گریبان مبارک کھلا تھا، انہوں نے میری والدہ تشریف لائی، میں نے باہر نکالا کہ دروازہ تھوڑا بند کیا، بتایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، والدہ یعنی اندر تشریف لا رہی، فریج کے سبزی کھانے کی طرح پکانے کی طرف، میں نے دوسرے شخص سے کہا میری سبزی پکاؤ، پھر آنکھ کھل گئی، والدہ نے کہا والدہ ہے اللہ کے واسطے پیسے رکھے ہیں کچھ منگوا لو۔ بہرحال خواب بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور پھر پانی پیش کرنا علم کے دریا ہے، خیر و برکت کی ایک وہ ہے سمندر ہے، والدہ بھی سعادت مند ہے کہ قرب و جوار میں ہے، البتہ کچھ اللہ کے دین پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی کمی کی طرف بھی توجہ ہے، تاکید کی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے مقام اور مرتبوں سے اس لیے محروم ہیں کہ جیسے خرچ ہونا چاہیے ایسے دین پر خرچ نہیں کرتے۔ جی، حاسدین و عاملین کے شر نظر لگنے سے حفاظت کے لیے اللہ سے خیر اور حفاظت مانگنا، روزگار کے اصول کے لیے کثرت استغفار مناسب ہے۔ مفتی صاحب صبح سرد کے متاثرین کے لیے کہ آپ کے یہاں کوئی کیمپ نہیں، ہم کیمپ والے نہیں ہیں، ہم نہیں پہنچا سکتے بھائی، صحیح بات یہ ہے، کوئی مخصوص رقم مخصوص فرد کی تو ہم سمجھا دیں گے، لیکن مستقل یہ دھندا بہت مشکل ہے۔ کیا کسی شیعہ خاتون سے بچوں کو قرآن مجید پڑھوا سکتے ہیں؟ اگر اور کوئی خطرہ اس سے نہیں ہے اور وہ قرآن مجید جانتی ہے، اول تو ان کا قرآن علیحدہ ہے اور ان کا تلفظ بالکل غلط ہے، ان کے علماء کا غلط ہے تو ان کی عورتیں کیسے صحیح پڑھے گی؟ اور پھر یہ کہ کیا معاشرے میں مسلمان پڑھانے والا یا پڑھانے والی نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر دشمنان صحابہ سے ہی قرآن سیکھنا ہے؟ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو بہتر کرو، اللہ سے خیر مانگو اور ان کو دین سکھاؤ، نہ کہ ان سے کہیں ریفرنس سیکھنے لگ جاؤ۔ اندیشہ ہے کہ کئی بچوں کو غلط باتیں نہ سمجھائی جائے۔ ڈاکٹر انعام صاحب کا آج دل کا آپریشن ہے، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم دو بھائی ہیں اور گھر کی کفالت ہمارے ذمہ ہے، لیکن ہم دونوں کی نوکریاں ختم ہو گئی، مالک مکان نے گھر بھی خالی کرنے کو کہا، جبکہ اسباب کوئی نہیں ہے۔ اللہ آپ کے حال پر رحم کرے، خصوصی فیضان اور فضل فرمائے، بہت زیادہ استغفار کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے جو شخص ایک دن میں یا ایک ہفتے میں یا 10 دن میں 40,000 مرتبہ استغفار پڑھ لے، اللہ اس کی مشکلات ضرور حل کرے گا۔ میں اپنی بیٹیوں کے رشتے کے سلسلے بہت پریشان ہوں، یا تو رشتے آتے ہی نہیں اور آتے ہیں تو کوئی بات نہیں بنتی، اس کے لیے بھی استغفار کی بہت ضرورت ہے، اور ایک نقش یہاں سے شائع ہے وہ بھی پڑھوا لیا جائے۔ 1 سال سے بے روزگار آدمی تکافل میں نوکری کرنا جائز ہے۔ موجودہ اسلامی بینکاری سے متعلق جتنے شعبے ہیں سب غلط ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ تکافل کا دینی اصطلاح میں وضاحت کرے، ذمہ داری کا ایک عہد ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سب سودی سلسلے ہیں، خالی اسٹیٹ بینک کے ذریعے رقم بڑھائی جا رہی سود سے، اور پھر لوگوں کو اسلام کے نام پر دیا جاتا ہے۔ 400 مستند فقہاء اور مفتیوں نے اس کو مسترد کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جن حضرات نے مرحومین کے لیے کہا اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جو روزگار کے لیے پریشان ہے اللہ انہیں عزت کا روزگار دے، جن کے ہر رشتے درکار ہے اللہ صلاح فلاح کے
خوشگوار پائیدار رشتے عطا فرمائے. ہمارے ڈاکٹر انعام صاحب جن کا دل کا آپریشن ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامل و اکمل زندگی صحت شفا عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی